بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات مبارکہ اور جناب علی ابن بابویہ القمی۔ امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت صغریٰ کے زمانے میں آپ کے 4 نائبین جو خاص نیابت کا سلسلہ تھا، اس میں تیسرے نائب کے زمانے میں ایک بہت ہی مشہور ہستی جس کا نام تاریخ نے علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابویہ القمی رقم کیا ہے۔ آپ ابو الحسن کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، ابو الحسن علی ابن بابویہ۔ بابویہ فارسی زبان کا اور فارسی بلد کا ایک نام ہے، شہر کا، کہ جو گزشتہ زمانوں میں ہوا کرتا تھا۔ ان کے جد کا نام، یعنی ان کے علی ابن بابویہ، ان کے جد بابویہ ہوا کرتے تھے۔ آپ 2 صدی ہجری میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت 2 صدی ہجری میں ہوئی، اور قم سے تعلق رکھتے تھے آپ۔ ابن ندیم نے اپنی فہرست میں ذکر کیا ہے کہ ان کی ہستی جو تھی، ان کی شخصیت جو تھی، وہ معروف تھی۔ آپ فقہائے شیعہ میں سے تھے اور لوگوں کے درمیان قابل ثقہ اور قابل اعتماد شخصیت کے مالک تھے۔ وہیں پر جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے یہ نقل کیا، یہ فقرات رقم کیے کہ آپ صاحب ثروت تھے، صاحب مال و دولت تھے۔ آپ کا مرکز تھا، محور تھا، اور آپ کے پاس ایک دکان بھی تھی اور ایک مکتب بھی تھا۔ اس کے علاوہ بعض نے یہ رقم کیا ہے کہ قم اور اطراف قم کے افراد وہ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے مسائل شریعہ کے سلسلے میں، اور لوگ آپ پر کافی اعتماد کرتے تھے۔ آپ علماء میں سے تھے، فقہاء میں سے تھے۔ آپ کی بہت سی تالیفات ہیں۔ آپ کی علمی کاوش کا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علماء شیعہ، فقہائے شیعہ، ان کا یہ دستور تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ جس کو نقل کیا ہے شہید اول علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الشیعہ فی احکام الشریعہ۔ اس کتاب میں شہید اول نے یہ نقل کیا ہے، رقم کیا ہے کہ علی ابن بابویہ قمی کی شخصیت وہ تھی کہ جب فقہاء اور علماء کی دسترس میں کوئی حدیث نہیں ہوتی تھی، کسی موضوع پر، کسی شرعی حکم پر کوئی حدیث ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، یا حدیث ہوتی تھی لیکن نص حدیث میں وہ مشوش ہوتے تھے، وہ متحیر ہوتے تھے، تو تمام علماء اور فقہاء علی ابن بابویہ قمی کی کتاب الشرائع، جو ان کا رسالہ عملیہ تھا، اس کی طرف رجوع کرتے تھے، یعنی جس میں ان کا فتویٰ تھا، اور ان کے فتوے کو نص کی حیثیت سے اخذ کرتے تھے، یعنی جو مقام نص کا ہوتا تھا وہی مقام ان کے فتوے کو دیتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہ قاعدہ کہ چونکہ یا تو انہوں نے نص روایت کو ذکر کیا ہے، یا پھر اپنے فتوے کا ماخذ اور مدرک اس روایت کو قرار دیا ہے۔ اس عنوان سے ان کے فتوے کو لوگ نصوص کی حیثیت سے علماء نقل کرتے تھے، استفادہ کرتے تھے۔ اس سے آپ کی علمی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے حسین ابن رو کو خط لکھا، تیسرے نائب خاص کو، اور کہا کہ میرے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں آپ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے دعا کی درخواست کیجیے کہ امام دعا کریں کہ اللہ مجھے ذریت عطا کرے۔ تو آپ نے امام سے توسل کیا، امام کی طرف سے توقیع آئی، اور امام نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نے تمہارے لیے دعا کی ہے، اور یہی ہوا کہ امام کی دعا کے نتیجے میں 2 بیٹے ان کے ہاں پیدا ہوئے۔ ویسے تو ان کے 3 بیٹے ذکر ہوئے ہیں، محمد جن کو شیخ صدوق کہا جاتا ہے، اور حسن اور حسین، 3 بیٹے ان کے
تھے اور 3 اولاد تھی کہ جس میں سے ایک شیخ صدوق ہیں، ایک حسن ہیں، ایک حسین ہیں، اور آپ کی کنیت ابو حسن، ابو الحسن تھی۔ اور ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ جناب حسین ابن رو سے، چونکہ آپ کا کافی وہ تھا، قرابت تھی حسین ابن رو سے، اور خط و کتابت ہوتی تھی، تو آپ نے ایک خط میں حسین ابن رو کے پاس پیغام بھیجا اور ان سے اجازت چاہی کہ میں اس سال حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ کی کیا اجازت ہے؟ تو حسین ابن رو کی طرف سے جواب آیا کہ اس سال حج کو ترک کر دیا جائے، حج پہ آپ نہ جائیے۔ تو انہوں نے پھر خط لکھا کہ نظر واجب ہے، تو نظر واجب سے کس طریقے سے منہ موڑا جا سکتا ہے؟ تو پھر ادھر سے خط آیا کہ اگر جانا ضروری ہے تو جو سب سے آخری قافلہ اس شہر سے جائے گا اس قافلے سے آپ سفر کیجیے گا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ان کی بات مانتے ہوئے اس آخری قافلے سے سفر کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس سے پہلے جتنے قافلے روانہ ہوئے تھے حج کے لیے، سب میں قتل و غارت ہوا، لوگ ہلاک ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ لہٰذا حسین ابن رو کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ انہوں نے علی ابن بابویہ کی حفاظت کی اور ان کے نفس کا تحفظ کیا۔ جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنے والد کی تالیفات میں سے، ابن ندیم نے اپنی فہرست میں یہ نقل کیا ہے کہ شیخ صدوق جو آپ کے فرزند تھے، انہوں نے اپنے والد کی تالیفات میں سے، بہت سی تالیفات تھی، تالیفات میں سے 100 تالیف کا اجازہ جو کسی شخص کو عنایت کی، یعنی کسی شخص کو اجازت دیا کہ میرے والد کی 100 تالیفات کو تم نقل کر سکتے ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی کتنی تالیفات تھی اور ان کا علمی مرکز و محور کیا تھا، علمی کاوشیں کیا تھی۔ خود شیخ صدوق جیسا فرزند جس کا ہو کہ جنہوں نے بے شمار کتابیں لکھی اور شیعوں کے عقائد کا تحفظ کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ملتا ہے کہ جب شیخ صدوق کے استاد ان کو بحث و مباحثہ اور خط و کتابت میں مشغول دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی دعا کا نتیجہ ہے کہ جو تم اتنا زیادہ علمی خط و کتابت میں مشغول رہتے ہو، یقیناً یہ امام کی دعا کا اثر ہے کہ تم ہر وقت ہمیشہ علوم آل محمد میں اپنے کو روا دوا رکھتے ہو۔ تو علی ابن ابراہیم میں علی ابن بابویہ کی شخصیت قابل محتاج تعارف نہ تھی، اور آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کی جو موت ہوئی ہے وہ سن 329 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اور آپ کا مقبرہ، آپ کی قبر قم میں ہے کہ جو آج بھی اہل قم اور شیعوں کے لیے، اطراف کے شیعہ کے لیے زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ لوگ آپ کی قبر سے کسب فیض کرتے ہیں، آج تک آپ کی علمی کاوشیں جاری ہیں، آپ کے رسالے، آپ کی کتابیں آج بھی شیعوں کا مصدر و محور بنی ہوئی ہے۔ آپ کے علمی فن اور علمی کتابت کا یہ اثر تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔